السلام علیکم ناظرین کرام، بعض لوگ معمولی بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھتے اور روزہ کا فدیہ دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ سے بری ہو گئے، لہذا یہ مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے ہٹھے کٹھے اور اچھے خاصے لوگ بس خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، لہذا روزہ کے بدلے میں وہ فدیہ دے کر کے وہ بری ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ روزے کا جو فدیہ ہے کیسے لوگوں کے لیے ہے۔ روزہ کا فدیہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو عمر رسیدہ ہوں، ایسا بڑھاپا کہ اب طاقت نہیں رہی، جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فانی کا یہ مطلب ہے کہ جو زندگی کے آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہو، ایسا بوڑھا، ایسا ضعیف، ایسا لاغر جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، کافی عمر ہو چکی ہو، 80 سال، 90 سال، 100 سال، ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اس کے لیے روزے کا فدیہ ہے۔ یا ایسا آدمی جو مستقل بیمار ہو، کئی سالوں سے بیمار ہو اور اس طرح سے بیماری کی حالت میں گھر میں پڑا ہو اور اب بیماری کی وجہ سے اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور ڈاکٹروں نے بتا دیا ہو کہ آئندہ یہ آدمی صحت یاب بھی نہیں ہو سکتا، صحت کی امید نہیں ہے۔ ایسا بیمار شخص جو مستقل بیماری کی حالت میں زندگی گزار رہا ہو اور آئندہ کوئی امید نہ ہو تو ایسے بیمار کے لیے روزے کا فدیہ ہے۔ اسی طرح سے جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں، روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے، بالکل روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں، ایسی بیماری اگر ہے حقیقت میں تو اس آدمی کے لیے بھی روزے کا فدیہ ہے۔ لیکن آج کل بہت سے لوگ بی پی اور شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، بی پی ہے، شوگر ہے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہذا وہ لوگ بھی جو ہے روزہ کی جگہ پر فدیہ دے دیتے۔ یہ فیصلہ صرف اپنا فیصلہ کافی نہیں، اگر حقیقت میں آپ ایسے بیمار ہیں، ایسے پیشنٹ ہیں کہ اگر آپ رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، نارمل دنوں کے اندر ٹھنڈے موسم میں، بارش کے موسم میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر ایسی حالت آپ کی ہے، یہ آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے استفتی القلب فإن القلب خیر المفتی، تم اپنے دل سے سوال کرو، تمہارا دل بہترین مفتی ہے۔ کسی عالم، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے ضمیر سے پوچھو، تمہارا ضمیر خود تمہیں بتائے گا، فیصلہ کرے گا کہ تم روزہ رکھنے کی تمہارے اندر طاقت ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے جو عورتیں حمل سے ہیں، ان کے لیے بھی اگر رمضان کا روزہ نقصان دہ ہو سکتا ہے تو بعد رمضان وہ روزہ رکھیں، ان کے لیے فدیہ کافی نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ حمل سے ہے بچی کوئی عورت تو اب روزہ کی جگہ پہ فدیہ دے دیں گے، فدیہ کافی نہیں ہے، بلکہ رمضان کے بعد روزوں کی قضا لازم ہے۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقے فطر ہے، یعنی 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ایک روزے کا فدیہ کہلاتا ہے۔ لہذا آپ کے اگر 30 روزے فدیے کے ہیں تو آپ کو 30 صدقے فطر جو ہے دینا پڑے گا، کسی غریب کو دے دیجیے۔ آپ ایک غریب کو بھی دے سکتے ہیں یا آپ
کئی فدیہ آپ ایک غریب کو دے سکتے ہیں، یا پورا 30 فدیے بھی آپ کسی ایک غریب کو دے سکتے ہیں۔ آپ کو اختیار ہے، آپ کی مرضی، چاہے آپ ایک فقیر کو دیں یا کئی فقیروں کو دیں۔ ایک روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے، ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، یعنی 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ایک روزے کا فدیہ کہلاتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ اس معاملے کے اندر بھی فدیہ کے معاملے میں اپنی طرف سے فیصلہ نہ کریں، ہمت کریں، کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزہ رکھنا آسان کر دے گا۔